مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی، خادم آستانہ حمیدیہ رشیدیہ شکر تالاب بنارس، آپ سے مخاطب ہے کہ ابھی نماز عشاء کا وقت تھا۔ ہمارے یہاں مسجد بیت الرشید خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ میں 7:30 بجے اذان عشاء ہو رہی تھی کہ اسی وقت میں بذریعہ موبائل یہ روح فرسا خبر، غم و الم میں ڈوبی ہوئی خبر موصول ہوئی کہ آفتاب علم و فضل، روحانیت کے سرچشمہ، پیکر اخلاص و محبت، قاضی شہر بنارس، شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ، خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے اس دار فانی سے عالم جاودانی کا سفر کر لیا۔ سنتے ہی دل دکھ گیا، آنکھیں برسنے لگیں اور پژمردگی سی طاری ہو گئی۔ بے قراری کے عالم میں سب کوئی سن کر بے قراری میں گم ہو گیا۔ اذان عشاء کے بعد نماز مسجد میں پڑھی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد، نماز تراویح کے بعد مسجد میں نے تمام علماء، خواص و عوام کی کثیر تعداد تھی، ان سب کے درمیان یہ خبر لوگوں تک پہنچائی اور سب کو مسجد میں ان کے لیے تعزیتی نشست منعقد کی گئی، جس میں حضرت موصوف قاضی شہر بنارس حضرت علامہ الحاج مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ کے اوصاف حمیدہ، ان کے کمالات، ان کی خدمتوں کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ واقعی پروردگار عالم کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے شہر بنارس میں ایک ایسا مخلص دین متین کا سچا نقیب اور خدمتگار، جس نے اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر حصے کو خدمت دین کرتے گزارا، اوصاف حمیدہ کا پیکر بن کر رہا۔ اخلاص اور محبت، ایثار اور قربانی یہ درہ امتیاز رہا۔ بہت خدمت کیا حضرت ممدوح نے دین متین کی، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بن کر ہندوستان میں جانے پہچانے جاتے رہے، اور بہت سی خوبیاں ہیں، بڑی خدمتیں ہیں، یہ سب اس نشست میں بیان کیا گیا۔ ہر ایک سننے والے کی آنکھیں برس پڑیں، دل بے قرار ہو گیا۔ یہ بڑے ہی باکمال روحانیت کے سرچشمہ تھے حضرت علامہ قاضی غلام یاسین صاحب قبلہ، جو اس دار فانی سے عالم جاودانی کا سفر کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بنارس کی یہ عظیم ایک نعمت گویا کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار موصوف کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کے روحانی فیض کو جاری و ساری رکھے، اور
ان جیسا کوئی ایسا نعم البدل ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل نماز جمعہ کے بعد حضرت کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہے۔ 3:30 بجے سندر پور میدان بجڈیہا بنارس میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تدفین کے امور انجام پائیں گے، لہذا آپ سارے لوگ اپنے کاروبار کو بند رکھیں اور ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کریں، ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ پروردگار عالم ان کے شہزادوں کو، اہل و عیال کو، قرابت داروں کو، خاندان قبیلے کے لوگوں کو، احباب، متعلقین اور متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کے واسطے پروردگار کوئی ایسا ہی نعم البدل عطا فرمائے، اور آپ حضرات سب لوگ کثرت سے شرکت کریں، دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ ابر رحمت ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ انہی مختصر گفتگو کے ساتھ آپ کا خادم آپ سے رخصت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔